بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ عرض و معروض سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے آقا و مولا روحی فدا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و کریمنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ. حضرات، پہلے آپ کے سامنے دو حضرات جھولی بردار کھڑے ہیں. پہلی جھولی معمول کے مطابق جو مسجد کی ہوتی ہے وہ ہے، اور دوسری جھولی جو آپ کے سامنے سے گزرے گی وہ مسجد کے اسٹاف اور تراویح کے لیے. آپ حضرات پہلے سے تیار رہیں اور بڑھ چڑھ کر کے دونوں جھولیوں میں حصہ لیں. یہی ہماری خدمات اور یہی ہمارے صدقہ و خیرات حقیقت میں ہمارا اپنا ہے. جو راہ خدا میں دے دیا، جو راہ خدا میں خرچ کر دیا، وہی صحیح معنوں میں ہمارا اپنا ہے. تو آپ پہلے سے تیار رہیں تاکہ فٹافٹ وہ گزرتے رہیں اور آپ ڈالتے رہیں. تو عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جس سورہ پاک کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں شب قدر کی عظمت و فضیلت کو بیان فرمایا ہے. ماہ رمضان المبارک بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. آج 22 رمضان ہے اور آخری عشرہ جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا، آج 23 رمضان ہے، 22 کل ہو چکا، آج 23 رمضان ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز ماہ رمضان المبارک میں افطاری کے وقت 1,00,000 ایسے گنہگاروں کو اللہ جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی. اللہ اکبر! 1,00,000 روزانہ. اور جب شب قدر آتی ہے تو پورے مہینے میں جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمایا گیا سب کے برابر شب قدر میں اللہ جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. ایسے گنہگار جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی. تو
اسی عشرے میں وہ مقدس ترین شب بھی ہے اور یہ آخری عشرہ ہے جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ کچھ جانتے ہیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس مقدس ترین شب میں فرشتے اور روح القدس اترتے ہیں اللہ کی اجازت سے ہر معاملے کے لیے۔ اور آگے فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ امن و سلامتی ہی سلامتی ہے فجر طلوع ہونے تک۔ یہ مختصر سا ترجمہ ہے سورہ پاک کا۔ دیکھیں اللہ رب العزت خالق کائنات ہے، اسی نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور بے شمار مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی، مگر ہر مخلوق کو برابر نہیں پیدا فرمایا، ان کے درجے الگ الگ بنائے۔ مخلوقات میں مراتب اللہ نے الگ الگ بنائے۔ اسی طرح سے ساری راتیں اللہ ہی نے بنائی ہیں، مگر کچھ راتوں کو اللہ نے سب راتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ساری راتیں بنانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن تمام راتوں میں شب قدر کو جو اللہ نے عظمت و فضیلت عطا فرمائی اس کا کوئی جواب نہیں۔ سارے دن اللہ ہی نے بنائے ہیں، مگر جمعہ کو اللہ نے جو فضیلت عطا فرمائی سارے دنوں پر اس کا کوئی جواب نہیں۔ اسی طرح سے سارے اولیاء کرام اللہ ہی نے بنائے ہیں، مگر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے جو رتبہ عطا فرمایا وہ آپ ہی کے شان کے لائق ہے، اس کا کوئی جواب نہیں۔ سارے انبیاء کرام اللہ ہی نے بنائے ہیں، مگر تمام نبیوں میں ہمارے آقا احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اللہ نے عظمت عطا فرمائی اس کا کوئی جواب نہیں۔ ساری امتیں اللہ ہی نے بنائی ہیں، مگر اپنے محبوب کی امت کو اللہ نے جو مرتبہ عطا فرمایا تمام امتوں میں اس کا کوئی جواب نہیں۔ اور اس امت کا درجہ بیان کرتے ہوئے اللہ نے خود ہی فرمایا کنتم خیر امت، تم تمام امتوں میں سب سے بہتر ہو، سب سے اعلیٰ ہو۔ آخر کیا اس امت میں کوئی سرخاب کا پر لگا ہوا تھا جس کی بنیاد پر اس امت کو فضیلت دی گئی؟ کیا اس امت کے اعمال بہت اچھے تھے جس کی بنیاد پر اس امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی گئی؟
ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر آخر اس امت کو اللہ نے فضیلت کیوں عطا فرمائی؟ صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ اس امت کو نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت ہے۔ صرف اسی نسبت کی بنیاد پر اللہ نے اس امت کا مقام اور مرتبہ سب سے زیادہ بلند فرمایا۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالی کسی رات کو کوئی عظمت و فضیلت عطا فرما دے تو دوسری راتوں کو کسی شکایت کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ خالق و مالک نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جس رب نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اسی نے فضیلت دی، لہذا کسی اور رات کو کوئی شکو شکایت کا حق حاصل نہیں۔ اگر کسی دن کو اللہ نے فضیلت والا دن بنا دیا تو دوسرے دنوں کو کسی شکو شکایت کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ تو اللہ نے شب قدر کو تمام راتوں میں فضیلت عطا فرمائی، ایسی فضیلت کی جو ہماری سمجھ سے باہر ہے، جس کا سمجھنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور پھر سوچ سکتے ہیں کہ جس شب کو شب قدر کو اللہ نے اتنی عظمت و فضیلت عطا فرمائی جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، تو جس رسول کی نسبت سے یہ عظمت اور یہ فضیلت اس رات کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس رسول کی عظمت اور ان کے مقام کو کون سمجھ سکتا ہے بھلا؟ جس رسول کے صدقے میں اس رات کو عظمت ملی ہے، جب ہم اس کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتے تو جس کے صدقے میں ملی ہے ہم اس کی عظمت کو کیا سمجھ سکتے؟ تو اسی رات کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے رب نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا۔ کسے؟ قرآن پاک کو۔ اور اِنَّا انزلنا فرما کر کے رب نے بتایا کہ یہ کلام کسی اور کا کلام نہیں ہے، کسی فرد یا کسی انجمن یا کسی سوسائٹی کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا ہی کلام ہے جسے ہم نے اتارا۔ اور کب اتارا؟ لیلۃ القدر میں۔ ایک طرف فرمایا گیا لیلۃ القدر میں، دوسری جگہ فرمایا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ تو یہاں تو کوئی فرق نہیں سمجھ میں آتا، اس لیے کہ شہر رمضان میں اتارا، شب قدر میں اتارا، اور وہ شب قدر ماہ رمضان ہی میں ہے۔ ہاں البتہ آپ دوسری جگہ سنے ہوں گے فرمایا گیا کہ 23 سال کے عرصے میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اب دونوں میں ذرا تضاد، کہاں ایک رات میں اتارنے کی بات ہے اور کہاں 23 سال۔ تو یہاں دیکھیں اسی لیے اِنَّا أَنزَلْنَا فرمایا، ہم نے اتارا۔ انزال کا معنی ہوتا ہے ایک بارگی اتارنا۔ تو جس طرح سے توریت اور زبور اور دوسری آسمانی کتابوں کو اللہ نے ایک ساتھ اتارا، ایسے ہی یہاں مطلب ہم نے ایک بارگی اتارا۔ اس نزول سے مراد ہے اتارنے سے لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف، بیت العزت کی طرف، یعنی اللہ نے اس قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف ایک بارگی میں اتارا، اس لیے انزلنا فرمایا۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں
اتارا۔ اس آہستہ آہستہ اتارنے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار مقصود ہے، بڑائی کا اظہار مقصود ہے۔ کیسے؟ قرآن اللہ کی طرف سے اپنے محبوب کی بارگاہ میں ایک تحفہ ہے امت کے لیے، اور جب کسی کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحفہ دینے والے کی نگاہ میں جس کو تحفہ دیا جا رہا ہے اس کی قدر ہے۔ ہر ایک کو تھوڑی آپ تحفہ دیتے ہیں، کسی اپنے کو دیتے ہیں نا۔ ہماری نگاہ میں جس کی قدر ہے، جس کی عزت ہے، اسے تحفہ دیتے ہیں۔ تو تحفہ دینے والے کی نگاہ میں جسے تحفہ دیا جائے اس کی قدر ہوتی ہے، اور اگر بار بار تحفہ بھیجا جائے اس کا مطلب بہت ہی عزت والا ہے، وہ بہت ہی شان والا ہے وہ، جبھی تو بار بار تحفہ دیا جا رہا ہے۔ اللہ نے آسمان دنیا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا 23 سال کے عرصے میں اتارا، تاکہ پتہ چلے کہ محبوب کی شان بہت بلند ہے۔ ایک بار ہی تحفہ نہیں آیا، بار بار تحفہ آ رہا ہے۔ ایک بارگی آنے میں تو حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد برابر تھے۔ ایک بارگی توریت اور زبور اور انجیل ایک بارگی نازل ہوئی، اور قرآن بھی لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کی طرف ایک بارگی نازل ہوا، تو یہاں تک تو برابر تھے، اور آہستہ آہستہ بھیج کر کے اللہ نے حضور کی شان کا اظہار فرمایا۔ کیا شان ہے آپ کی کہ مسلسل 23 سال تک اللہ کی طرف سے تحفہ آتا رہا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اب لیلۃ القدر کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، خود ہی سوال کیا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کچھ جانتے ہیں لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، خود ہی جواب دیا، لیلۃ القدر، شب قدر 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے۔ خیر کا لفظ زیادہ بہتری، اور اس زیادتی کی کوئی حد نہیں ہے، اس اضافے کی کوئی انتہا نہیں۔ جیسے کہا جائے زید عمرو سے زیادہ مالدار ہے، تو اس زید کے مالداری کی جو زیادتی ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، کثرت بتانا ہے۔ تو ایک رات جو شب قدر کہلاتی ہے، وہ ایک شب 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر، یعنی ان کے برابر نہیں ہے، بہتر ہے، زیادہ اچھی ہے، اور وہ کتنی زیادہ بہتر ہے اس کا علم اللہ ہی کو ہے حاصل، کوئی نہیں جانتا کتنی بہتر ہے۔ تو جس نے خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس ایک رات میں اللہ کی رضا کی خاطر عبادت کیا، تو اس نے گویا کہ 1000 راتوں سے زیادہ بڑھ کر کے اللہ کی عبادت و ریاضت کیا، اور وہ ذاتی کتنی ہے اس کا علم اللہ ہی کو ہے، کوئی نہیں جانتا ہے، اس کی حد کسی کو نہیں معلوم۔ اور پھر اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے خدا نے فرمایا، تنزل الملائکۃ والروح، یہ وہ مقدس ترین رات ہے جس میں فرشتے اور روح القدس اترتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شب قدر آتی ہے تو اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، جیسا یہاں پہ ہے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اجازت سے حضرت جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت کو لے کر کے زمین پر اترتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں ایک سفید جھنڈا ہوتا ہے،
وہ جھنڈا خانے کعبہ پر لہراتے ہیں اور پھر فرشتوں سے فرماتے ہیں تم زمین کے چاروں طرف بکھر جاؤ، منتشر ہو جاؤ۔ یا تو ایک جماعت کا ذکر ہے، مگر بعض محدثین فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں، حالانکہ ان کی تعداد ساری مخلوقات سے اتنی زیادہ ہے جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن کیسے سماتے ہیں وہ؟ دیکھیں، وہ ان کا جسم لطیف ہے، ان کے لیے جگہ کی ضرورت الگ سے نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسرے کیا فرمایا گیا؟ تنزل الملائکہ، فرشتے آہستہ آہستہ اترتے ہیں۔ تنزل و تنزیل کا معنی دھیرے دھیرے اترنا، یعنی وہ آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں۔ کیا دیکھنے کے لیے؟ اللہ کے بندوں کی عبادت و ریاضت اور ان کے توبہ و استغفار کو دیکھنے کے شوق میں اترتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بندے کا رونا اس کی تسبیح و تہلیل سے زیادہ مجھے پسند ہے۔ اللہ، یعنی تسبیح و تہلیل، ذکر و اذکار تو پسند ہی ہے، لیکن ان سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، رونا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، دعائے مغفرت کرنا، اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے۔ اور کیوں ایسا ہے؟ تسبیح و تہلیل سے جو بھی عبادت ہے نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ سب تسبیح ہے، درود شریف پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، سب ذکر الہی ہے، مگر ان سے زیادہ پسند اللہ کو بندے کا رونا ہے، اس کا آہوزاری کرنا ہے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ اس کی وجہ صاحب روح البیان بیان فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تسبیح و تہلیل اور جتنے اذکار ہیں اس میں بندے کی اپنی اچھائیوں کا اعلان ہے۔ اچھائیوں کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی بندہ جتنے زیادہ رب کا ذکر کر رہا ہے، گویا وہ اپنے آپ کو اچھا ہونے کو ظاہر کر رہا ہے، مگر توبہ و استغفار اور اللہ کے خوف سے رونے میں اپنی بندگی کا اظہار ہے، اپنی عاجزی کا اظہار ہے۔ اور بندہ جتنا زیادہ اس کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اللہ کو اتنے زیادہ پسند ہے۔ بندہ اپنے آپ کو عاجز سمجھ کر کے اپنے رب کو بخشنے والا سمجھتا ہے، میرا رب بخشنے والا ہے۔ تو فرشتے اترتے ہیں بندوں کے انہی ذکر کو، توبہ و استغفار کو دیکھنے کے لیے۔ کیا انہیں ہمارے اور دوسرے کرتوت معلوم نہیں ہے؟ ہمارے دوسرے جو کام ہیں، زیادہ جو وہی ہیں، گناہ، برائیاں، کیا انہیں معلوم نہیں ہے؟ اور معلوم ہوتے ہی پھر اسے دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ فرشتے جب لوح محفوظ میں بندوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں اور اس طرف پہنچتے ہیں جس طرف بندوں کے گناہ لکھے ہوئے ہیں، بندوں کی برائیاں لکھی ہوئی ہیں، جب اس طرف فرشتے پہنچتے ہیں تو اللہ کی طرف سے وہاں پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ، کیا شان کریمی ہے اس کی، کتنا مہربان ہم بندوں پہ۔ یعنی اپنے فرشتوں میں بھی ہمارے گناہ کا چرچا انہیں پتہ چلے، اس سے بھی وہ راضی نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کے عیوب کو بیان کرتے پھرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں ہم بیان کرتے پھرتے ہیں، نہ معلوم کیا کیا کرتے پھرتے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اللہ خالق مطلق ہے، وہ مالک الملک ہے، مگر اسے اپنے بندوں کے گناہ ظاہر کرے اسے گوارا نہیں ہوتا، پردہ ڈال دیتا ہے۔
تو فرشتے بندوں کے گناہ نہیں دیکھ پاتے، البتہ ان کی نیکیاں دیکھتے ہیں، انہی نیکیوں کو دیکھ کر کے ان بندوں کی زیارت کے لیے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبریل امین علیہ السلام حکم دیتے ہیں بکھر جاؤ، جہاں کوئی ملے تمہیں اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، یعنی جو بھی عبادت میں مشغول ہیں ان سب سے جاؤ، سلام کرو، ان سے مصافحہ کرو اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ اللہ اکبر! کیا نصیبہ ہے اس بندے کو جو اس رات کو پا کر کے اس میں عبادت و ریاضت کرے، کتنا بلند اقبال ہے اس کا، جس کے لیے فرشتے دعائیں کریں، فرشتے جس سے مصافحہ کریں، فرشتے سلام کریں، کتنا بلند اس کا نصیبہ ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے، صاحب روح البیان بیان فرماتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے ہیں اور روح القدس سے کیا مراد ہے؟ تو صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ روح القدس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ فرشتوں کے ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اعمال کو دیکھنے کے لیے فرشتوں کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے اترتے ہیں۔ اللہ اکبر! اور ایک روایت میں ہے کہ روح القدس سے مراد ایک فرشتہ ہے، اور وہ فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ ساری دنیا، ساری کائنات ایک لقمہ اس کے لیے ہے، وہ اترتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ روح القدس سے مراد وہ فرشتہ ہے جس کا سر عرش کے نیچے اور جس کا پیر 7ویں زمین کے نیچے ہے، اور اس کے 1000 سر ہیں، اور ہر سر اس دنیا سے زیادہ بڑا ہے۔ 1000 سر اور ہر سر اس دنیا سے زیادہ بڑا ہے، اور ہر سر میں 1000 چہرے ہیں، اور ہر چہرے میں 1000 منہ ہیں، اور ہر منہ میں 1000 زبان ہے، اور ہر زبان سے 1000 زبانوں میں وہ اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتا ہے۔ اللہ! ہر زبان، ایک زبان سے 1000 بھاشا میں، 1000 زبان میں اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتا ہے۔ اور فرشتے جب وہ اپنا منہ کھولتا ہے تو فرشتے مارے خوف کے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، کہیں اس کے انوار سے، اس کے چہرے کی نورانیت سے ہم جل نہ جائیں۔ یہ شان ہے اس فرشتے کی۔ تو وہ تسبیح و تحلیل اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ اور جب یہ رات آتی ہے، یعنی شب قدر آتی ہے، تو اس فرشتے کو حکم ہوتا ہے، وہ فرشتہ اس شب قدر میں عبادت کرنے والے، ریاضت کرنے والے، ذکر میں مصروف رہنے والے کے لیے اپنی زبان 1000 زبانوں میں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ اللہ! یعنی رات شروع ہونے سے لے کے فجر کے طلوع ہونے تک سارے لوگوں کے لیے جو عبادت و ریاضت میں مصروف ہوں، ان کے لیے وہ دعائیں مغفرت کرتا ہے۔ کیا شان ہے اللہ کے ان بندوں کی جو اس رات کو پا کر کے عبادت میں گزارے۔ اور رہی بات یہ کہ وہ کون سی شب ہے، تو یوں تو جمہور کا مسلک یہی ہے کہ وہ شب 27ویں شب ہے، 27ویں رات ہے۔ لیکن حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، آپ اپنے حجرے پاک سے باہر تشریف لے آئے، دیکھا کہ 2 لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، 2 لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔
پھر ان کے جھگڑنے کو دیکھ کر کے آپ واپس تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا میں آیا تھا اس لیے تاکہ شب قدر کا تعین بتا دوں کہ وہ کون سی شب میں ہے، مگر ان دونوں کے جھگڑوں نے شب قدر کا تعین اٹھا لیا۔ اللہ، ان کے جھگڑے کی وجہ سے اس کا تعین اٹھا لیا گیا۔ اب تم ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتوں میں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، ان راتوں میں تم تلاش کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پوشیدہ رکھا، یعنی متعین نہیں فرمایا۔ اب آپ سوچیں، دو آدمی کے جھگڑنے کی وجہ سے شب قدر کا تعین اٹھا لیا گیا، تو جب پورا کا پورا گھر لڑتا ہو، پورا کا پورا محلہ لڑتا ہو، پورا کا پورا ملک لڑتا ہو اور لڑائی کی کوئی معقول وجہ بھی نہ ہو، تو بتاؤ نہ معلوم کیا کیا نہیں اٹھا لیے جاتے ہو۔ کیا گھروں سے رحمت نہیں اٹھا لی جائے گی؟ کیا محلے سے رحمت نہیں دور کر دی جائے گی؟ کیا شہر سے رحمت کا نزول بند نہیں ہو جائے گا اگر جھگڑے اور تکرار پائے جائیں؟ جب ایک جھگڑے، دو لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے تعین اٹھا لیا گیا، اگرچہ اس تعین کے اٹھانے میں بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت سارے راز ہیں۔ اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں میں پوشیدہ رکھا ہے، اپنی رضا کو نیک اعمال میں پوشیدہ رکھا ہے، اپنی ناراضگی کو گناہوں میں پوشیدہ رکھا ہے، اپنے ولی اور دوست کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اس میں بھی حکمت ہے۔ اپنی رضا کو نیکیوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ کسی نیکی کو چھوٹی نیکی سمجھ کر کے نہ چھوڑے، نہ معلوم یہی چھوٹی سی نیکی اللہ کی خوشی کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے کسی نیکی کو چھوٹی مت سمجھو، موقع ملے تو اسے ضرور کرو۔ راستے سے پتھر کا ہٹا دینا کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کانٹے کا ہٹا دینا کسی کے پیر میں چبھ نہ جائے، یہ بھی نیکی ہے۔ ملے راستے میں تو نہ گزر جاؤ، ہٹا کے گزرو، ہو سکتا ہے اللہ ہمارے اسی عمل سے راضی ہو جائے۔ اور ایسے ہی کسی بھی گناہ کو چھوٹا گناہ نہ سمجھو، یہ چھوٹا سا گناہ ہے۔ آج تو حالت بہت دیگر گوں ہو گئی ہے۔ یہ حالت نماز میں ٹوپی لگانے ہی کو آپ دیکھ لیں، چھوٹی سی نیکی سمجھ کے چھوڑ رہے ہیں نا چھوڑنے والے، اور چھوڑنا خلاف سنت ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ بھائی ٹوپی نہ لگانا نماز میں بھی یہ خلاف سنت ہے کہ نہیں؟ تو ایک سنت کا ترک کرنا گناہ میں آئے گا، تو اسے تم چھوٹا سمجھ رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اس نیکی کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے، اس گناہ کو چھوٹا سمجھنے کی وجہ سے اللہ کہیں سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ تمہاری نمازوں کا محتاج نہیں ہے، تمہاری بندگی کا محتاج نہیں ہے، تمہارے کسی عمل کا محتاج نہیں ہے، وہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے کہ تم میری بارگاہ میں کتنے ادب سے آتے ہو، کتنے احترام سے آتے ہو۔ دنیا کے امیر و کبیر کے دربار میں جاتے ہو تو کیسا اچھا کپڑا پہنتے ہو اور کس طرح سے اس کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہو، اور یہاں آئے تو دیکھا تو بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، بنڈی پہن کے آ گئے۔ وہ دن دور نہیں کہ چڈی پہن کے بھی نہ آنے لگے، معاذ اللہ۔ یعنی اتنی جب بے روی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کسی بھی نیکی کو چھوٹی نیکی سمجھ کے نہ چھوڑو، کسی بھی گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھ کے نہ چھوڑو، اس لیے اللہ نے پوشیدہ رکھا۔ نیکیوں میں اپنی رضا کو اور گناہوں میں اپنی ناراضگی کو
اور اپنے بندوں میں اپنے دوستوں کو چھپا رکھا ہے۔ بھائی اس میں کون کیا ہے، کیسا اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، کسی کو خبر ہے؟ کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ خبر نہیں ہے۔ گوشے تنہائی میں گناہ کرتا ہے کہ رات بھر عبادت کرتا ہے، ہر کسی کو معلوم ہے کسی کے بارے میں؟ تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے، تاکہ بندہ ہر بندے کا احترام کرے، ہر بندے کی عزت کرے، ہر ایک کا احترام کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی بندہ اللہ کا محبوب بندہ، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہو۔ چہرے پہ لکھا تھوڑی ہوتا ہے، چہرے پر کوئی آثار تھوڑی ہوتے ہیں ایسے کہ ہر کوئی سمجھ لے۔ اس لیے ہر ایک کا احترام کرنا چاہیے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں سے اپنے سے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا ادب و احترام نہ کرے، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہو۔ یعنی مسلمانوں میں سے شمار ہی نہیں کرا کہ وہ ہم میں سے ہے، مسلمانوں میں سے ہے، وہ کامل مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ آج ہمارا سماج، ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ ہمارے بچے اچھی باتیں انہیں بتاؤ تو الٹا جواب دیتے ہیں، الٹی باتیں کرتے ہیں۔ اس میں ہمارا بھی قصور ہے، ہمارا بھی اس میں ہماری بھی دین ہے۔ ہم نے ان کو صحیح تربیت نہیں کی، ہم نے انہیں سکھایا نہیں کہ بڑوں کے ساتھ کس طرح باتیں کرنی چاہیے، بڑوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے۔ ہم نے دنیا تو بہت سکھا دیا مگر دین سکھانے کی کوشش نہیں کیا۔ ایک بات میں بتا دوں، ہم دین سے جو دور ہو گئے ہیں، ہم اس کا نتیجہ بھی بھگت رہے ہیں، مگر دنیا ایسی مسلط ہے ہمارے سروں پر کہ اس کے آگے کچھ دکھائی نہیں پڑتا ہے۔ ہم نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، ٹیچر بنایا، سائنسداں بنایا، بہت کچھ بنا دیا اور لاکھوں لاکھ خرچ کیا، پوری کمائی اس پہ لگا دیا۔ اب جب وہ پڑھ چکا اور اپنی ذمہ داریوں میں لگ گیا تو اب ماں باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے، ہے کہ نہیں ایسا؟ ماں باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں ایسی بات نہ نکل جائے کہ بیٹا ناراض ہو جائے۔ لیکن اگر ماں باپ نے اپنے کسی بچے کو عالم بنایا، حافظ بنایا، قاری بنایا، وہ پڑھ کر کے بلند مقام پہ وہ فائز ہو گیا، اپنے وقت کا محقق، مدقق اور مفتی ہو گیا، جب اپنے ماں باپ کے سامنے وہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ بیٹا سوچتا ہے کہیں میری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ میرے ماں باپ ناراض ہو جائیں، میرے ماں باپ کو مجھ سے دکھ پہنچ جائے۔ کتنا فرق ہے آپ بتاؤ دین اور دنیا میں، ہے کہ نہیں ایسا؟ ہر عالم اپنے ماں باپ کا نہایت ہی ادب و احترام کرتا ہے۔ جو دین نہیں سیکھا اس نے کچھ نہیں سیکھا، دنیا کچھ بھی سکھا دیا، کچھ نہیں سکھایا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے ہم کو شب قدر عطا فرمائی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس شب کی قدر کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ تعلیم نہایت ضروری ہے، وہ دین کی بھی اور دنیا کی بھی۔ ہمیں دنیا میں بھی دوسری قوموں کے شانہ بشانہ چلنا ہے اور ہمیں اپنی آخرت بھی بنانی ہے، اس لیے دونوں ضروری ہے۔ ہم دنیاوی تعلیم بھی اعلیٰ سے اعلیٰ حاصل کریں اور اپنے بچے کو ہم دیندار بھی بنائیں۔ اور صدقہ فطر جو گزشتہ سال سے چلا رہا ہے، یعنی 100 روپے ایک آدمی کا صدقہ فطر، زکوٰۃ یہ مال کی ہوتی ہے اور صدقہ فطر یہ جان کا صدقہ ہے۔ ہر ایک پر جو صاحب نصاب ہے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، اور اس کا بھی مصرف وہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بندہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا ہے اس کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کے مقام کو نہیں پہنچتا۔ اس لیے نماز عید سے پہلے ضرور ادا کر دینا چاہیے۔ اس کے لیے آپ